کیا آپ کو معلوم ہے کہ گنے کے ہر سیزن میں شوگر ملیں ناپ تول میں کمی کر کے کسانوں کے 83 سے 125 ارب روپے کھا جاتی ہیں؟ یعنی اگر پرائیویٹ کنڈے سے ایک ٹرالی کا وزن 800 من ہے تو شوگر مل والے اس میں سے کم از کم 20% کم کر دیتے ہیں، اور کئی شوگر ملیں تو 50 من تک کٹوتی کرتی ہیں۔ اسی حساب سے فی ٹرالی 8,000 سے 20,000 روپے تک شوگر مل کے کھاتے میں چلے جاتے ہیں۔ پاکستان میں گنے کی پیداوار کا تخمینہ 83.5 ملین میٹرک ٹن ہے، اور اسی حساب سے 15% کٹوتی کی جائے تو یہ رقم 125 ارب روپے بنتی ہے۔ کسانوں کے مطابق تو یہ معاملہ یہی نہیں رکتا، بلکہ یہ کہہ کر بھی کٹوتی کی جاتی ہے کہ آپ کے گنے میں رس کم ہے۔ یعنی ہماری ملوں میں اتنے ٹیلنٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو گنا دیکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ بھائی جان میٹھا کاٹے، یا یوں کہہ لیں کہ کسان شوگر فری گنا کاشت کر رہے ہیں۔ بحث و مباحثے کے بعد اگر کوئی کسان ان سٹیجز سے نکل جاتا ہے تو شوگر ملیں یہ اعتراض کھڑا کرتی ہیں کہ یہ قسم ویریفائیڈ ہی نہیں ہے۔ یہ ویریفیکیشن بھی سرکاری ادارے کے لوگ نہیں بلکہ مل کے اپنے لوگ ہی کرتے ہیں۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس غیر تصدیق شدہ گنے کی قسم کو واپس نہیں بھیجتے بلکہ قیمت کم ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ گنے کی قیمت کا تعین بھی شوگر مل انتظامیہ خود ہی کرتی ہے، کسی کو 320 روپے اور کسی کو 370 روپے فی من۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو حکومت کہاں ہوتی ہے؟ تو جواب ہے سوئی ہوتی ہے، یا پھر انہی مل مالکان کے ساتھ مل کر کسانوں کی بہتری کی پالیسیاں بنا رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس بار حکومت کی جانب سے گنے کی سرکاری قیمت ہی مقرر نہیں کی گئی، نہ ہی ان معاملات کی نگرانی کرنے والا ادارہ کین کمشنر فعال ہے، بلکہ حکومت نے کین کمشنر کو محکمہ فوڈ میں ضم کر دیا ہے۔ یہ باتیں نئی نہیں ہیں اور نہ ہی حکومت ان سے بے خبر ہے، بلکہ 2020 میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے دور میں بنائی جانے والی شوگر انکوائری کمیٹی میں بھی اسی قسم کے اعتراضات شامل تھے۔